لیکن ڈاکٹر صاحب ان اینی کیس اگر الیکشن ہوتا ہے تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے. آپ کے خیال میں آئندہ حکومت وہ نواز شریف صاحب کی ہو, دوسری کسی کی ہو نہیں سکتی, اس لیے میں اگزامپل نہیں دیتی, تو کیا اقتصادی پالیسیوں کا تسلسل آپ دیکھتے ہیں؟ اصل سوال یہی ہے سلمہ, میں حقائق بتاتا ہوں آپ کو, اور پچھلے صرف 4 ہفتوں کے 4 حقائق. ٹھیک ہے. پہلی حقیقت یہ پچھلے 4 ہفتوں میں ہوئی. وافی انرجی ہے, سعودی عربیہ کی بڑی کمپنی ہے, اس نے پاکستان میں یہ شیل کے جتنے بھی پیٹرول پمپس آپ کو نظر آتے تھے وہ سارے خرید لی ہیں. انہوں نے $150 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان کے اندر, 150 ملین. دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی سعودی ارامکو, انہوں نے کوئی $100 ملین کی انویسٹمنٹ کا سوچ لیا ہے. انہوں نے ایک پاکستان کی گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ, جی ان کی سبسیڈری ارامکو کی انویسٹ کر رہی ہے, جی وہ انویسٹ کر رہی ہے. پاکستان کی کمپنی ہے گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ, اس میں تقریباً $100 ملین لگ رہا. شنگھائی الیکٹرک نے آج اعلان کیا ہے کہ ان کا $2 بلین کا پروجیکٹ جو تھر کول سے کوئلہ بنائے گا, انور صاحب $4.5 کا یونٹ ہے وہ ایک, جو ہمیں پڑے گا بہت چیپ, وہ فائنینشیل کلوز ہو گئی. یہ صرف 4 ہفتوں کی کہانی بتا رہا ہوں. اور اتصالات جو بہت بڑی ابوظہبی کی کمپنی ہے, UAE کی کمپنی ہے, اس نے $400 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے ٹیلینور کے اندر. اور اس سب کے پیچھے ایشورٹیز آرمی کی ہیں, مجھے نہیں پتا, یہ کانفیڈنس ہے تب یہ کر رہے ہیں. یہ 4 ہفتے کی کہانی آپ کو بتائی. اور ساتھ ہی ایک فچ جو دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی بہت بڑی, اس نے کہا ہے کہ بڑی ٹھوس معاشی پالیسیز کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بنائی ہیں, نمبر 1. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں خطرہ اس چیز کا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اس ملک کے اندر تو پھر اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا خطرہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت معاشی پالیسیز چل رہی ہیں, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, یہ فچ والے کہہ رہے ہیں, اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو شاید معیشت کی ابھی جو پالیسی ہے اس سے پٹری بدل جائے گی, اتر جائے گی. یہ تو دونوں طرح سے خطرہ ہے. 4 ہفتے کی 4 بہت بڑی انویسٹمنٹس, اور ساتھ ہی وہ خطرہ بتا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ہوگا. کیا الیکشن کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ یہ احتشام صاحب کا سوال بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا سوال کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کا جواب میں دے دیتا ہوں, یہی کہیں گے ڈاکٹر صاحب پوچھ لیجیے. نہیں, میں حقائق کی بنیاد, آپ 4 حقائق سامنے رکھیے. اس وقت پاکستان کے اداروں میں تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کیا پاکستانی ووٹرز میں تقسیم ہے, بڑی خطرناک قسم کی, یا نہیں ہے؟ عوام کے اندر تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ اداروں کے اپنے اندر تقسیم ہے یا نہیں ہے؟ سب کا جواب ہاں میں ہے. تو پھر آپ الیکشن کروائیں گی تو جو ہم نے دیکھا تھا اپریل 2022 سے اگست 2023 تک پی ڈی ایم, تو پی ڈی ایم پلس ہوگا نا. ایسی حکومت ہی آئے گی, پی ڈی ایم پلس سامنے آئے گی. پی ڈی ایم کے نتائج آپ کو پتا ہے, پی ڈی ایم کے نتائج کی طریقہ کار کی اگر ایک حکومت سامنے آتی ہے تو آپ جواب دیں کہ کیا سیاسی استحکام آئے گا, I don't think so. کیا معاشی استحکام آئے گا؟ I don't think نہیں so. تو اس کا جواب کیا ہے کہ الیکشن نہ کیے جائے, کچھ اور ارینجمنٹ ہو جائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی ایکسیپٹیبلٹی تو ہو نا, تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے احتشام صاحب. مطلب نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی تو ہو نا. میں کیا چاہتا ہوں, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہاں امپورٹنس ہے 24 کروڑ پاکستانیوں کی, ان کے مفاد میں کیا ہے, بالکل ٹھیک, ان کے فائدے میں کیا ہے. کیا ان کی معیشت بہتر ہو جائے گی الیکشن کے بعد؟ آج کل جو برا حال ہے, جو مہنگائی کا حال ہے, کیا وہ مہنگائی کم ہو جائے گی؟ آپ کے پاس اگر ایک ایسی حکومت آتی ہے جو پی ڈی ایم پلس ہوگی, کوئلیشن گورنمنٹ مخلوق حکومتوں کی تاریخ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ آپ کے پاس 85 وزیر آئیں گے, ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر پارٹی کہتی ہے کہ میرے 4 وزیر لگائیں. اس پہ باقاعدہ بحث کی جا سکتی ہے, ڈیبیٹیبل ہے یہ کہ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, قطع نظر اس کے